الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الماعون پڑھیں گے۔ ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 107 ہے، عدد آیات 7 ہیں، ترتیب نزول 17 ہے، مقام نزول مکہ ہے۔ سورت کے نام الماعون، الدین اور الیتیم ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ الیتیم بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں کس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں، چلیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ کتنے آیات ہیں ٹوٹل؟ 7 آیات ہیں۔ فرسٹ آیت سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آرا، یہ کوشچن سے سٹارٹ کیا گیا ہے۔ یہ سورج جو ہے آ کا مقصد ہے کیا؟ رئیتا، دیکھا تم نے؟ آرا آئیتا، آرا آئیتا کس بات پر بولا جاتا ہے؟ آرا آئیتا بولا جاتا ہے جب آپ کسی بات پہ حیران کی ہو، آپ کو کوئی بات عجیب لگے یا نفرت بھی اس میں شامل ہو، مطلب کہ برائی کو دیکھ رہے ہو تو ہم لوگ کسی نے کیا دیکھا نہیں آپ نے، یہ اس میں حیرانگی بھی ہو اور اس میں آپ کو پسند بھی نہ ہو اور ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آرائیتا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، جاننا، سمجھنا۔ اور یہ صرف آنکھوں سے دیکھنے میں کیا مطلب نہیں ہے اس کا آرائیتا۔ آرائیتا کا کیا مطلب ہے کہ سمجھ آنا، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے سب سمجھ، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ کہ جیسے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا، سب لوگ کر رہے ہو نا شرارتیں، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب میں سب سمجھ رہی ہوں کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ۔ یا ہم کسی اور کی باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی ہم آرائیتا، حتیٰ کہ بات تو سننے والی ہوتی ہے لیکن کوئی بات سن کے کہتے ہیں مجھے سب نظر آ رہا ہے، مطلب کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ تو یہ عربی لینگویج میں بھی جیسے ہم نظر آنے کو یا دیکھنے کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، عربک لینگویج میں بھی یہ کیا ہے؟ آرائیتا اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اصلی میننگ بھی ہو سکتے ہیں آرائیتا، اور اس کے دوسرے میننگ بھی ہو سکتے ہیں کہ مجھے ہر بات سمجھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آرائیتا الذی، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، وہ لوگ جو، کون لوگ، کس کے بارے میں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ ہے یہ کسی خاص لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے، کسی خاص لوگوں کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک ذکر ہونا شروع ہے، یا ان کی عادات یا ان کی اخلاقی برائیاں ہیں۔ آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، وہ لوگ جو، کون لوگ، کس کے بارے میں؟ الذی، یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا، اس کو اوپن چھوڑا گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا۔ اس کے مراد کیا؟ اس سے خاص مطلب بھی ہو سکتا ہے، مطلب کفار مکہ، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، مثلا ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، ٹھیک ہے، وہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اور الذی، عام ورڈ بھی، ہر وہ جو، اور یہ عام ورڈ بھی ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیا تا قیامت کے لیے چھوڑ دیا اس ورڈ کو۔ اس میں اگر کوئی نام فٹ ہو جاتا تو یہ خاص ہو جاتا، لیکن اس کے لیے اس کو الذی صرف کیا یا وہ لوگ جو۔ اب آگے والی جتنی آیات ہم پڑھیں گے
وہ جو بھی کوئی کرے گا وہ اس الذی میں شامل ہوگا. تو یہ جب بھی یہ سورج جو نازل ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دور کے لوگوں کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی بعد میں آنے والے بھی جو یہ جن میں یہ اخلاقی برائیاں ہوں گی وہ بھی اس الذی میں شامل ہوں گے. تو ارأیت الذی، ارأ کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ لوگ جو یکذب، الذی وہ جو، کون جو، یکذب جھٹلاتے ہیں. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ بالدین، دین کو. اب دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب، اصل مطلب جو ہے دین عربک میں کہتے ہیں قرضے کو. قرضہ وہ پیسہ کسی کو دینا ہوتا ہے جو آپ نے واپس لینا ہوتا ہے. ایک آپ تحفتاً دیتے ہو، ایک آپ اجرت دیتے ہو، ٹھیک ہے، کسی نے کام کیا اور آپ نے اس کا پیسہ دیتے ہو. کئی بھی آپ تحفتاً دیتے ہو. لیکن دین کون سا قرضہ ہوتا ہے؟ دین اس قرضے کو کہتے ہیں جو وہ اس پیسے کو کہتے ہیں جو آپ نے واپس لینا ہو. اور اسی دین سے ہی کیا ہے؟ یوم الدین ہے، آخرت کی بات ہو کہ جو اس دنیا میں ہم نے کیا ہے وہ اس کا جو بھی آپ نے کیا اس کا واپس آپ قیامت والے دن ملے گا، یوم الدین میں ملے گا، ڈے آف ججمنٹ میں ملے گا. تو یہ اسی طرح دین سے ہے. اور ایک اور مطلب بھی ہے دین کا، وہ کیا ہے؟ دین اسلام. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر دونوں مطلب میں بات چل سکتی ہے. ایک وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں دین اسلام کو، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو. لیکن جو زیادہ تر اسکالرز ہیں، جو مفسرین ہیں، یا یہ کہ ان کا کیا ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہاں پہ ذکر آخرت کا کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو وہاں پہ جو دین ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. اور جو ہم سورۃ الکافرون میں پڑھ کے آئے ہیں لکم دینکم ولی دین، اور پھر سورہ نصر میں پڑھا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ دین اسلام ہے. اسی طرح کسی ملک کا جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ملک کی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ سزا ملتی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ آخرت کی باری ارأیت الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں کس کو؟ دین کو، آخرت کو. ان میں کوئی ڈر نہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ آخرت بھی ہوگی کہ نہیں. کیونکہ جو ڈر ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے تیز چلے، اور ہر کوئی انسان اتنی جلدی میں ہوتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ ریڈ لائٹ پہ رکے، لیکن ہم کیوں رکتے ہیں؟ فائن ہو جائے گا. غلط کام کیوں نہیں کرتے؟ ملکوں کو رولز کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیل میں چلے جائیں گے. تو یہ جو انسان کے اندر کا خوف ہے نا، یا کسی چیز کی سزا ملنا یا اس کا حساب کتاب ہونا، وہ انسان کو بہت ساری برائیاں سے روک دیتا ہے. اور ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر جب یہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے کہ آخرت میں پکڑ ہوگی یا حساب کتاب ہوگا، تو اس کے اندر بہت ساری اخلاقی بیماریاں جو ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو کیا ہے یہاں پر؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو؟ آخرت کا انکار انسان کو کیسا بنا دیتا ہے اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. اچھا، یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے، یہاں آ کا ورڈ یہ استعمال کیا، سوال کیا گیا، کیا آپ نے نہیں؟ تو کیا واقعی یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی کوشچن کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر دینا ہے. کئی دفعہ ہم کوشچن کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ انداز ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ وہاں کوشچن کیا گیا ہے. تو کیا کرتے ہیں کوشچن؟ کہ غور و فکر کرے. کئی دفعہ میں بھی آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا کہا گیا ہے یہاں پر، تاکہ اگر مائنڈ آپ لوگوں کا ادھر ادھر ہے غور و فکر کریں، دیکھیں، اس طرف سوچیں، سمجھیں اس چیز کو. تو اسی طرح یہاں پہ جو کوشچن ہے، یہ آ کا جو کوشچن پوچھا گیا ہے، کیا وہ اس لیے نہیں پوچھا گیا
کہ وہ آپ نے آنسر کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو، نہیں، بلکہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب غور و فکر کرنے کے لیے کہ دیکھا نہیں کہ جو لوگوں میں اس طرح کی برائیاں ہیں وہ کیوں ہیں، کیونکہ آخرت کا انکار کر. فَذَلِكَ الَّذِي، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ اب آگے بتایا جائے گا کیا اخلاقی برائی، یہ جڑ ہے اس چیز کی، اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے یہ. کیا ہے جڑ؟ آخرت کا انکار، اس چیز کو خوف نہ ہونا کہ ہماری پکڑ ہوگی. بے شک کہ ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہوتا، ہمیں اس چیز پہ ایک طرح کا یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے حق ہے، کیا سچ ہے، کیا نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس برائیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے. بالکل ایسے جیسا ایک بچہ باہر جاتا ہے، وہ ایک دن زیادہ ٹائم باہر گزار کے آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی روٹین بن جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باہر ٹائم گزارنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھتے ہیں تو پھر فوراً الرٹ ہوتا ہے، اس پر ایکشن لیتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایکشن نہیں لیا تو یہ برائیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا. کیوں؟ اور ایک برائی دوسری برائی کو لیڈ کرتی جائے گی. ہوتا ہے نا؟ تو اس کا مطلب غیب کا علم نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، کچھ سوچ سمجھ یا کچھ عادتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسری عادتوں کی طرف لے کے جاتی، دوسری برائیوں کی طرف لے کے جاتی. تو اسی طرح یہ کہ یہ والی جو جڑ ہے نا، یہ آخرت سے انکار، یہ انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کی طرف لیڈ کرتا ہے، تاکہ کہنے کو صرف یہ ایک یقین ہے. آخرت کا ہونا یہ کیا ہے؟ ایک یقین ہے نا آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں اس کا یقین کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ سکیں، جج کر سکیں. آپ سے کہا گیا ہے کہ آخرت آنی ہے اور آپ اس کا یقین کرتے ہیں. یہ سب چیز کہاں پر ہے؟ مائنڈ میں. لیکن یہ اتنی پاورفل ہے جو آپ کو باقی بے شمار اخلاقی برائیوں سے بچاتا. آگے فَذَلِكَ الَّذِي، وہی تو ہے. اب یہاں کوشچن پر آئے گا کون آخرت سے انکار کرتا ہے؟ کیا نشانی ہے ایسے لوگوں کی؟ کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي، وہی تو ہے، الَّذِي جو يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دھکے دیتا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ دھکے دینا. دھکے دیتا ہے کس کو؟ یتیم. یتیم کون ہے؟ کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. اچھا، جانوروں میں یتیم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ماں فوت ہو جائے. ہے نا حیرانگی کی بات کہ جانوروں میں یتیم اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ماں فوت ہو جائے، لیکن انسانوں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو جائے. فَذَلِكَ الَّذِي، وہی تو ہے جو دھکے دیتا ہے. کس کو؟ یتیم کو. دعا، اسی طرح ان کے بارے میں بات کی گئی ہے سورۃ طور میں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ ان کو دھکے دے کے جہنم میں پھینکا جائے. سیم ورڈ یوز ہوا، دعا، دھکے دینا. فذلک الذی یدعو الیتیم. قرآن میں جگہ جگہ یتیم کی بہت اہمیت. اس صورت کا جو دوسرا نام ہے نا وہ یتیم بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں یتیم کا ذکر کیا گیا ہے. جو انسان آخرت پہ یقینی رکھتا ہے اس میں اس حد تک وہ گر جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو یتیم ہے، جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں، اس کو دھکے دے کے اس کو دھکے دیتا، اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کیا کہا ہے؟ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو دھکے دینا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کرے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس کو اس کی عزت بھی کرنی، اس کو انسان سمجھنا ہے. کبھی کسی یتیم بچے کی آنکھیں دیکھی ہیں آپ نے؟ اس کا منہ چپ ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ بول رہی ہے. تو ایک انسان اپنی اخلاقی برائیوں میں اتنا نیچے گرا ہوا ہے کہ اس کو اس کا میسج بھی سمجھ نہیں آتا. ہمارے بچے دیکھیں گھروں میں کیسے بولتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ان کے پیچھے سپورٹ ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، ہر چیز بیان کرتے. لیکن انسان ہے نا، انسان تو سمجھ جاتا ہے فوراً کہ اب میں نے یہاں پکڑنا ہے، یہاں میں نے ضد کرنی ہے، اور کہاں پہ میں نے نہیں کرنی، کہ میرے پیچھے سپورٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ اس حد تک گرے ہوئے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے اور کیا کرتے ہیں، وَلَا، اور نہ، يَحُضُّ، ترغیب دیتے ہیں، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی یحُضُّ کا کیا مطلب ہے، ترغیب دینا، ابھارنا. تو کیا کہا گیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ آیت جو ہے نا، یہ بڑی بہت سمجھنے والی ہے. یہاں پہ بہت سارے جو ورڈ کی خوبصورتی ہے نا، اگر آپ غور و فکر کریں تو وہ نظر آئے گا. ایک تو یہاں پہ ہے کہ سب سے پہلے جو ورڈ یوز کیا ہے، ترغیب دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں دیتا، نہیں، مطلب یہ خود کا ورڈ یوز کیا کہ وہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ کسی یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو کہے گا تو اس کو بھی کرنا پڑے گا، وہ کہ وہ اس حد تک گرا ہوا ہے کہ وہ کسی کو ابھارتا بھی، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو ایک سمجھاتا بھی نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلاؤ. ہے نا یہاں پہ ورڈ یہ سمجھنے والا، یا خودوں کا ورڈ یوز ہوا یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اور نہ ہی وہ کسی کو کھانا دیتا ہے، نہیں، وہ ابھارتا تک نہیں ہے، وہ کسی کو اکساتا بھی نہیں ہے کہ کھانا دو یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو کہے گا تو پلٹ کے اسے بھی کہا جائے گا، اسے بھی دینا پڑ جائے گا. وہ کیا کہتا ہے، اس طرح سے کہتا ہی نہیں ہے. دوسرا کیا ہے، عَلَى طَعَامٍ، یہاں پہ جو ورڈ ہے طعام یوز ہوا، اطعام نہیں. اطعام ہوتا ہے تو کھلانے کے لیے، طعام ہے تو دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے. لفظوں کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے. کھانا کھلاتے، آپ اپنا کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا دینے کی بات ہوئی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی مسکین کو کھانا دیتے ہیں تو کھانا آپ کا نہیں ہوتا، وہ اس کا حق ہوتا ہے آپ کے استعمال پر، آپ کے کھانے پر، وہ اسی کا ہوتا ہے جو آپ اسے دیتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ، اور وہ ابھارتے تک نہیں ہے، کسی کو ترغیب نہیں دیتے، کسی کو اکساتے تک نہیں ہے. عَلَى طَعَامِ، اطعام نہیں، طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ کسی کو مسکین کو کھانا دیا جائے. اور یہ کیا ہے، مسکین. مسکین کون ہوتا ہے؟ غریب، جس کے پاس نہیں کھانے پینے کو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں اتنی زیادہ جتنی اللہ نے آپ کو دی ہوئی. اچھا، یہاں پہ یہ نا ورڈ مسکین یوز ہوا، مساکین نہیں یوز ہوا. کیا دنیا میں صرف آپ کے ارد گرد کیا ایک ہی لوگ مسکین ہوں گے؟ جب بات کی جاتی ہے تو کس کی کی جاتی ہے؟ زیادہ لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ غریبوں کو بھی کھانا نہیں دیتا، مسکینوں کو بھی کھانا نہیں دیتا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مسکین سنگولر یوز کیا ہے کہ وہ اس حد تک گرا ہوا ہے کہ زیادہ کو کیا ہوتا، ایک کو بھی کھانے کی ترغیب نہیں دیتا. اور ترغیب نہیں دیتا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تو اتنا گر کہ ایک کو بھی کھانا نہیں دیتا، کہ کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، ایک مسکین کو بھی نہیں دیتا. زیادہ مسکین تو بہت بات کی بات. اور کیا یہ نہیں کہ کھانا نہیں دیتا، کہ ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ کھانا دو. یحض کا ورڈ یوز ہے، ترغیب دینا، کسی کو کہنا. کبھی کبھی یہ ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں نا، کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو کسی ہمیں کوئی چیز بری ہوتی نظر آتی ہے، لیکن کیونکہ ہم خود اس برائی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے کہ نہیں کرو، نہیں کرو، اس سے یہ ہو. کیوں؟ کیونکہ سمجھائیں گے تو ہمیں خود بھی اس سے ہٹنا پڑ جائے گا. تو یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہوا؟ یہاں یہی ورڈ ہے کہ وہ ترغیب بھی نہیں دے. کس چیز کی؟ کھانا دینے کی. اب یہاں پہ دو برائیاں ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ ترغیب تک نہیں دیتے کہ وہ کسی کو کھانا، ایک مسکین کو بھی کھانا دے.
اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت کا انکار کرنے والے سے صرف یہی تو برائیاں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اب بہت بڑے بڑے گناہوں کے، بہت بڑے بڑے جرم کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہی تو برائیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یونیورسل ہیں کہ دنیا میں جہاں پہ بھی، جیسے بھی، جو بھی لوگ ہیں، وہ ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں جو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ اچھائیوں میں شامل ہے۔ جب تک اس کی اسپیشل ٹیچنگ نہیں کر دی جاتی، کیونکہ ہم کوئی بہت بڑے بڑے کورسز نہیں لیتے، لیکن یہ اخلاقی چیزیں ہیں نا، تو بہت بڑی بڑی برائیاں تو بہت دور کی بات ہے۔ چوری کریں گے تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، یہ بڑی بات ہے نا۔ ڈکیتی کریں گے تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، قتل کریں گے تو لوگ پیچھے پڑ گئے، تو بہت بڑی بڑی برائیاں۔ چھوٹی سی اگر کسی یتیم کو کھانا نہیں دیں گے، اس کو دھکا کے پیچھے ہٹو جاؤ، کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کے پیچھے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے کے جائے گی؟ نہیں لے کے جائے گی۔ لیکن بہت بڑی، کسی کو کھانا کھلائیں گے کچھ ہوگا؟ کتنے بے شمار لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ ان ملکوں میں تو ہمارے نیبر کتنے جو بھوکے سوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی کا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں، اپنی جاب میں، اپنے کمانے میں، اپنی چیزوں میں مست ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جن ملکوں میں پتہ چلتا ہے وہاں پہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے جرم کا ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت سے کرتا ہے۔ جب اس کو ہوتا ہے کہ آج تو میرے پاس رزق ہے، یہ چلا جائے گا، جو شفقت سے کرتا ہے، اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے، تو ان کا بات، ان کا ذکر کیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ویل، جہاں پہ بھی ویل کا ورڈ آئے تو کیا ہے؟ تو وہاں ڈر جائے، خوف زیادہ ہو کہ بہت بڑی بات ہونے والی ہے، کوئی بہت، اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہمیں کہنے والی۔ ویل کا کیا مطلب ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ دوزخ کی ایک گہری ترین وادی جو ہے اس کا نام بھی ویل ہے، وہاں جائیں گے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ جہاں یہ ورڈ آئے وہاں غور و فکر ضرور کرے، وہاں ضرور سوچے، وہاں ایک منٹ کے لیے رک جائے، سمجھے اس چیز کو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کس کے لیے بربادی؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ انسان پھر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیسے بربادی ہے؟ نماز کا تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کیا؟ تو فوراً جلدی سے آگے والی آیت پڑھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو پھر آتا ہے کیا؟ کیونکہ یہ والی جو آیت ہے یہ انکمپلیٹ ہے اس آیت کے بغیر۔ فویل، تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل۔ اب یہاں پہ تو کوشچن آتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم خاص یہ الذی، یہ جو ہم نے الذی پڑھا تھا نا کہ خاص کفار مکہ کا ذکر ہے، تو وہاں پہ نماز کہاں سے آ گئی؟ اگر ہم یہاں پہ عام لیں کہ ہر وہ انسان جو آخرت سے انکار کرتا ہے اور اس میں یہ اخلاقی برائیاں ہیں اور اس میں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم مسلمان بھی آ جاتے ہیں، تو پھر تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے کفار مکہ لیتے ہیں تو یہاں نماز کا ذکر کیسے آ گیا؟ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں نا، یار یہی سمجھنے میں تو مزہ آتا ہے، اور یہی سمجھنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ان پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ ہو آخرت سے انکار کرنے والوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن جو یتیموں کو دھکے دیتے مساکین کی بات کر رہے ہیں، اور خاص مطلب اس کا لیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تو کفار مکہ کی بات کریں، ابو لہب، ابو جہل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ فویل للمصلین کہاں سے آ گیا؟
کہ تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے؟ الذین هم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے. تب ہم اس جو فویل للمصلین ہے نا، اس کو ہم دونوں معنی میں دیکھیں گے. ایک کہ اگر وہ کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے کیسے؟ اگر ان کے لیے کری جائے، اگر ان کی بات کی جائے گی کفار مکہ کی، تو یہاں پہ فویل للمصلین کیا ہے؟ کہ وہ نماز نہیں ہے جو اسلام کے بعد آئی ہے، حکم اسلام میں آیا ہے، کہ وہ نماز نہیں ہے یہ، بلکہ یہ وہ ہے جس کا حکم حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ دیا گیا. کیا تھا؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے کے مکہ آئے، آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا. حضرت حاجرہ بھاگی پھر رہی تھی پانی کے لیے، زمزم آیا وہاں پر. تو ان کو جب وہاں آباد کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ تو ابراہیم نہیں ہے یہ دعا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیا تھی دعا؟ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو، آل اولاد کو، میں سے بعض کو ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے گھر کے پاس بسایا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی، کوئی پانی، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں بسایا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا؟ اگر ایک منٹ کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے تو ہم کیا کرتے؟ یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، یہ دعا کرتے نا، یا اللہ ان کو رزق دینا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا. لیکن حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے، تیرے محترم گھر کے پاس، بیتک المحرم. کیا دعا کی انہوں نے؟ اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کرے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا. تو یہ جو اور نبی حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2,500 سال کا فرق ہے. تو اتنے سالوں کے اندر کیا ہوا کہ نمازیں تو چینج ہوگی. نماز تو ہمیشہ سے آئی ہے. نماز کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ایک تعلق قائم کرنے کو، خشوع کو، ایک اہتمام کے ساتھ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک خاص کیفیت میں آتے ہیں. یہ تو تمام پیغمبروں کی سنت کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن تھا تو صحیح. کفار مکہ جو ہے، اہل مکہ، ان میں بھی یہ چیز تھی، لیکن کس طرح تھی یہ ہم نہیں جانتے. یہ ہمیں ہسٹری میں یا حدیث میں ملتا ہے کہ ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کفار مکہ کے ٹیکسٹ میں اس میں لیں گے تو کیا؟ فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے. الذی، وہ جو ہم عن صلاتہم، اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ غافل. اچھا، اس آیت میں بھی ایک بہت غور و فکر کی بات ہے کہ یہاں پہ ان یوز ہوا، ان نماز سے غافل، یہاں فی نہیں ہوا. اگر ہوتا الذین هم فی صلاتہم ساہون تو کیا ہوتا کہ نماز کے اندر جو ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، مطلب ہم جو پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں. ایک کبھی کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، 4 رکعت پڑھی ہیں، 2 رکعت پڑھی ہیں، سورہ کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہوتا ہے نا. ساہون کا مطلب کیا ہے؟ ساہون کا مطلب ہوتا غفلت، غلطی ہو جانا، غفلت ہو جانا. 2 طرح کی ہوتی ہے غفلت. ایک جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی. مثلا کہ ایک انسان کو جنون ہے، مطلب وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا حساب کتاب ہے نہیں ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس کی معافی. دوسرا کیا ہے؟ یہ کون سی غفلت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دوسری غفلت کہ انسان جان بوجھ کر غافل ہے، کہ جس طرح انسان کے اختیار میں ہے شراب پینا یا نہ پینا،
لیکن وہ نہیں کنٹرول کرتا، وہ شراب پیتا ہے اور اس کے نشے میں آ کے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، کس کی باری بات ہوئی ہے کہ جو ایک انسان کے اندر اس کی کمزوریوں کی غفلت نہیں ہے کہ نماز میں پڑھتے پڑھتے آپ کچھ بھول گئے اور یہ اس کی بات نہیں، تو وہ ہوتا فی ہوتا ہے نماز میں غفلت ہے۔ لیکن یہ تو کبھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا نا، جیسے اللہ کیسا غفور الرحیم ہے، اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدۃ السہو سکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، ساہون سجدۃ السہو سیم روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، ان الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غافل ہیں اپنی نماز، جنہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کوئی ہوش نہیں، تو کفارے مکہ کے ہوگے۔ اگر ہم اپنے اس میں رکھیں کہ اگر یہاں پہ ہمارا ذکر کیا گیا ہے تو پھر بھی وہی ہے، وہی ڈرنے کی بات ہے، ہمارے لیے بھی ڈرنے کی۔ کیسے غافل، کیا مطلب غافل ہونے کا؟ یہاں پہ ساہون کا کیا مطلب؟ اس ساہون میں سستی بھی ہے، اس ساہون میں انکار بھی ہے، مطلب دل سے انکار، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے صرف، کیا پڑھی تب بھی ہم ٹھیک ہیں، جب نہیں پڑھے تب بھی دل میں کوئی افسوس نہیں، وہ کہ چھوٹ گئی کیا کریں اب، ٹھیک ہے، کوئی زور زبردستی ہے کہتے ہیں نا۔ اور کیا ہے، ڈیلے کرنا، یہ تو بہت کامن ہے ہم میں، ڈیلے کرنا، بالکل دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے حدیث میں، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز۔ اثر کے وقت وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سیوں کے درمیان میں پہنچ جائے، یہ ایک محاورتاً بولا گیا ہے کہ سورج مطلب یہاں آ جائے تو اٹھ کے 4 ٹنگیاں مار لیتا ہے، جس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث میں سے غفلت کرنا، سستی کرنا، اور ایک کیا ہے، نماز کی اہمیت کا نہ ہونا، اہمیت کا پتہ نہ ہونا۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر میں ہمیشہ سے غور و فکر کرتی ہوں کہ انسان کی نماز کیوں پڑھنی ہے 5 ٹائم۔ اسلام میں حکمت ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں حکم ملا ہے، نماز کا حکم ملا ہے، لیکن اس کے اندر کی حکمت ہے نا، انسان میں نا کیوریوسٹی ہے، سمجھنے کو دل کرتا ہے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے، کہ اس کو سکون کہا گیا ہے، اس کو مومن کی میراث کہا گیا ہے، آخر ایسی کیا چیز ہے، وہ لذت، وہ سمجھ، وہ ہم میں کیوں نہیں ہے، اس چیز کی کیوں نہیں مزہ آتا؟ اور اگر مطلب 5 دفعہ کا ہے تو مزہ تو آنا بنتا ہے نا کہ نماز میں مزہ آئے، کیسے مزہ آئے گا جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ نماز کی۔ ایک الگ سے ٹاپک ہے جس کو انشاءاللہ ہم کسی دن ضرور کریں گے، کیونکہ ہم اپنی نمازوں کے لیے تو ان صورتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فی نہیں ہے یہاں، اپنی نمازوں سے غافل۔ الذین هم یراؤون، اور وہ کیا ہے، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت ہے، سوری، یہ بھی کیا ہے، یہ دونوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کو الگ سے بھی ہم لے سکتے ہیں اور اس کو نماز میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے، جو ریاکاری کرتے، کہ اگر وہ اکیلے میں ہوتے تو نماز نہ پڑھتے، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک پڑھ رہا ہے تو میں بھی کھڑے ہو ہی جاتا ہوں مربتاً، کو یہ نہ کہہ دے کہ بے نمازی ہے اور سب کی اہمیت ختم نہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ بھی ایسے تھے جو ان کی حضرت ابراہیم کی سنت میں سے جو نماز چلی آ رہی تھی، وہ کیا کرتے تھے، ایک تو انہوں نے بہت چینج کر لی تھی کہ ان کی نماز، جو کفار مکہ تھے ان کی نماز سیٹیاں تالیاں ہو گئی تھی، اور وہ بھی جو اگر کچھ بچا کچا رہ گیا تھا وہ بھی کیوں کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں اس گھر کا پاسبان سمجھیں۔ کس گھر کا؟ اللہ کے گھر کی رکھوالی کرتے تھے۔ ابو لہب جو تھا وہ کون تھا؟ وہ اسی بیت اللہ کا جو مال اکٹھا ہوتا تھا اس کا رکھوالا تھا نا، اور حرکتیں کیسی تھی؟
یتیم، ایک مسکین، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی دھکا دیتے دکھاوے کا کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں۔ اسی طرح کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ ابو جہل کے پاس کسی کا مال، ایک یتیم بچے کا مال پڑا ہوا تھا، اور وہ دیکھا ابو جہل کا مال بھی نہیں تھا، اس بچے کے باپ کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس پڑا ہوا تھا، تو وہ بھوکا تھا، وہ آیا، اس نے ابو جہل کو کہا کہ مجھے میرا مال چاہیے، تو اس نے دھکا مطلب بھیج دیا کہ جاؤ، چلے جاؤ یہاں۔ تو وہ روتا ہوا بچہ جیسے بھی تھا اس کے گھر سے باہر نکلا تو باہر اور کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مزہ لینے کے لیے نا، ہاں یہ دیکھو کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت سے واقف تھے کہ وہ یتیموں کا، بیواؤں کا، لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے، کیونکہ قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی ہیبٹس کا، جیسا ہم لوگ ہیں ہمیں فیملی ہیبٹس کا پتا ہوتا ہے نا کہ کون کس چیز پہ جذباتی ہوتا ہے، کون کس چیز پہ لاپرواہ ہے، کون، تو ہم اس کے مطابق کسی سے مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں اس قوم کے جو لوگ تھے انہیں بھی ہیبٹس کا پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ تین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہیلپ کے بغیر رہیں گے نہیں۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرور ہیلپ کرے۔ وہ بچہ تھا، اسے تو نہیں پتا تھا اندر کی سیاست کا کہ یہ لوگ تو مزے لینے کے لیے کھڑے ہیں، لڑائیاں کروانے کے لیے۔ وہ بچہ تھا، انہیں اس نے واقعی سچ سمجھا، وہ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ابو جہل کے پاس میرا مال ہے، وہ مجھے نہیں دے رہا، تو کیا ہوا؟ اس کا کفار مکہ کو پتا تھا کیسا ہوگا، کوئی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہیلپ کیے بغیر رہے، تو وہ بھی آ گئے کہ چلو میں تمہارا مال لے کے، اس بچے کو پکڑ کے وہ ابو جہل کے پاس آیا، اس کا ابو جہل اس کا مال دو۔ تو کیا ہوا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کفار مکہ کس کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ تماشا دیکھنے کے لیے نا، جس طرح ابو جہل نے اس کو دھکے دے کے بھیجا، اب لڑائی ہوگی، تماشا ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ ابو جہل چپ چاپ اٹھا، اس نے اس کا مال لیا اور اس بچے کو دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیتے۔ اس بات پہ جو باہر لوگ کھڑے تھے تماشا دیکھنے کے لیے وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے تو تانے دینے شروع کر دیا ابو جہل کو، کہا کہ تم نے تو اپنا دین، تم نے بھی دین چینج کر لیا اپنا، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل پڑے، تم تو بزدل ہو، تم تو ہمیں یہ چیزیں کہتے ہو، یہ کہتے ہو، یہاں پہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے دین نہیں بدلا۔ لیکن جب نبی پاک سے منظر آئے تو ایسے تھا جیسے ان کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا کیا، مجھے خوف آیا کہ مجھے کچھ مار ہی ڈالے، اور میں ڈر گیا تھا اور میں نے چپ چاپ مار۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں، اچھے لوگوں کو ساتھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے تھے، جیسے ابو جہل کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں قریش، تو ہم بھی کھلائیں گے، تو کیا تھا؟ صرف دکھاوے کے لیے، واہ واہ۔ تو اگر نماز میں اس کو شامل کیا جائے کہ دکھاوے کی نماز تھی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وَيْلٌ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان کی۔ اگر اس آیت کو الگ سے رکھا جائے تو ہر وہ کام، ہر وہ اچھا کام جو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل ضائع ہوتا ہے۔ بے شک آپ نے اس میں اپنی محنت شامل کی ہے، بے شک آپ نے اس میں اپنا مال شامل کیا ہے، بے شک آپ نے کچھ بھی شامل کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ضائع ہو گیا۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کے، کیوں ضائع ہوتا ہے؟ کیونکہ سچ نہیں ہے، تو جھوٹ ہے کہ آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور آپ اوپر سے کچھ اور ہیں۔ ریاکاری اصل میں ہوتی کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے نا۔ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے جو ہم بول کے جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے اعمال میں ہوتا ہے، اور اس اعمال کے جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریاکاری کرتے ہیں، کہ نظر کچھ آ رہا ہے لیکن ہے کچھ، اوپر سے تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ مقاصد ہیں، کچھ آپ نے فائدے لینے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آج میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں، کل مجھے اس سے فائدہ ملے گا۔ تو جب وہ فائدے نہیں ملتے نا تو انسان ڈپریشن میں چلے، تو میری کیا پلاننگ تھی اور یہ میرے سے ہو کیا گیا؟ یہ جھوٹ ہوتا ہے، اعمال کا جھوٹ۔ لیکن اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا خیال رکھ رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کی یا بغیر کسی چیز کو مجھے بھی کل فائدہ ہوگا، تو آپ مطمئن ہیں، آپ کی ذات مطمئن ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں میں
ہم اپنے رشتے داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوست احباب، اپنے ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں کس نیت سے کہ کل ان سے ہمیں فائدہ ہو، اور جب نہیں ہوتا نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم برائیوں میں لگ جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، کینہ آتا ہے، اور سب کچھ کہ میں نے یہ کیا اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا اس نے یہ کیا، ہوتا ہے نا۔ ان لوگوں کو برا نہیں کیا، پہلے تو اپنے اندر سے، اپنے دل کے اندر جھانکے کہ ہماری نیت کیا تھی کہ کل ہمیں کچھ فائدہ دے گا۔ تو پھر جب انسان یہ سوچنے کے قابل ہو گئے تو پھر انسان کو دوسرے کا ایسے برا نہیں لگتا۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری، ان کے اعمال جھوٹے، نیتیں ان کی کچھ اور ہوتی۔ اچھا، یتیموں کے ساتھ وہ ریاکاری نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ چھوٹا سا بچہ جو اس یتیم ہے وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ کسی دوسرے قبیلے کا لیڈر ہو جائے تو اس کے آگے تو ہم بڑھ چڑھ کے آپ کریں گے، خدمت کریں گے، پھر اس کے سامنے ہم حرم کے بیت اللہ کے جو غریب ہیں ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو کریں، کیوں؟ جو دیکھے وہ ہم سے متاثر ہو کہ ہم کیسے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں اور مال دیکھے جائے۔ لیکن جو اپنا جو یتیم ہے، جو ارد گرد یتیم ہے، اس کا کیا؟ وہ کیا دے دے گا ہمیں پتہ ہی ہے اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے نا دوسری چیز سے الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریا کرتے ہیں۔ اور کیا ہے ان کی حد بتا دی گئی آخری آیت، وہ یمنعون الماعون۔ معاون کس کو کہتے ہیں؟ یمنع جو ہے نا، یمنعون وہ منع کرنا ہے، روکتے ہیں، خود بھی نہیں دیتے، کسی کو دینے بھی نہیں دیتے۔ کیا چیز؟ معاون کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیز۔ سورۃ الماعون اس کا نام ہے۔ معاون کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب ایسی چھوٹی چیزیں جو روز مرہ کے یوز کی ہوں، اس کو معاون کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل نمک، برتن، چائے کی پتی، کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ آپ کے نیبرز کے پاس ختم ہوگی کہ چائے کی پتی ختم ہوگی، پلیز دے دیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسے، جلدی جلدی صبح جاب جانا ہے، مہمان آ گئے، بہت زیادہ مہمان آ گئے، بستر کم ہو گئے، تو کیا کیا؟ اپنے نیبر سے بستر مانگ لیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ مہمان زیادہ ہو گیا، پھر رائڈ لے لی کسی سے کہ بھئی ہمارے پاس جگہ پوری نہیں، پلیز آپ ہمیں رائڈ دے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو استعمال جو روز مرہ کے، ان سے بھی مطلب اس حد تک وہ گرے ہوئے ہیں، اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دینے دیتے اور نہ ہی کسی کو دینے دیتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وہ یمنعون الماعون، ان کے اتنے بخیل ہیں، ان کے دل میں اتنی تنگی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں، بلکہ گھنٹے سے دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ دروازہ نہ کھولے تو آپ سمجھیں کہ بھئی یہ تو یمنعون الماعون والا قصہ ہے۔ نہیں، لوگوں کی سب کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لوگ ضدی ہیں، یہ انہیں آواز نہیں سنتی، لیکن کچھ لوگوں کی ہیبٹ سے۔ اور پھر ہم نے دوسروں کو ہی نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا کہ ہم میں کیا ہمارے اندر اس کی تنگی تو نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی سے، ہماری ایک دوست مجھے پین مانگتی تھی، ہم نے یار تمہارا تو روز کا ہی کام ہے پین مانگنا، میں نہیں دے سکتا۔ وہ یمنعون الماء، اس حد تک گرے کہ وہ روز مرہ کی جو چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی جن کی بالکل معمولی حیثیت کی، وہ بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے، وہ بھی ایک دوسرے سے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس سے انسان کے اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، اور اخلاقیات ہی کی وجہ سے ایک اچھا اور بہترین معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے دل میں بخل اور کنجوسی نہیں لے کے آنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے کوئی چیز لینے تو اس کو دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے نہیں دیں کہ کل آپ کو بھی کوئی چیز لینی پڑ سکتی ہے یا آپ نے اس سے زیادہ بڑا فائدہ لینا ہے، بلکہ اس لیے دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، یہ ایک انسانیت کا طریقہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی رکھیں جب آپ کو بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو سب سے پہلے دوسروں کے آرام کا بھی دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے تو ہم بس جب مرضی چلے جائیں اور زور زور سے دروازہ کھائیں، جی ہمیں نمک چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ، نہیں۔
خیال رکھیں اس چیز کا، لوگوں کے آرام کے ٹائمنگز پہ نہیں جائیے. ایک بار نوک کیجئے، دوسری بار کیجئے، اگر وہ نہیں کھول رہے تو بغیر دل میں کوئی خواہش یا شکوہ لے کے واپس آئیے، کیونکہ انسان کی مجبوریاں بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت یہی کام ہی ہو، اگر ایون کہ آرام کا ٹائم نہیں ہے جاگنا، بس آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں دوسری دفعہ جا رہے ہیں، نہیں، اپنی چیزوں کا خیال رکھیے، اپنے پاس ہونی چاہیے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو پہلے دیکھیں کہ لوگوں کے آرام کا ٹائم تو نہیں ہے، ہم بلا وجہ تو نہیں تنگ کر رہے، ہم ڈسٹرب تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی لینے آتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے کہ انہیں ضرورت ہوگی. اب ایک دوسرے کی یہی چیزیں جو ہے یہ محبت پیدا کرتی ہیں انسانوں کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور اسی سے بہترین معاشرہ تعمیر ہوتا ہے. ہم اپنی صورت آج کی یہی ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.